السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. لوز ٹاک میں جو آج میرے مہمان ہیں مجھے نہیں معلوم یہ کیا کرتے ہیں. بہت فون کیے انہوں نے مجھے کہ میں آپ کے پروگرام میں آنا چاہتا ہوں. قسمت اچھی تھی آج ان کی باری آ گئی. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی شکریہ. ٹھیک ہیں. ہاں. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں کیا کرتا ہوں، مجھے اصل میں گھومنے اور گھمانے کا بڑا شوق ہے. گھومنے کا شوق تو بھائی سمجھ میں آ گیا، گھمانے کا شوق میں نہیں سمجھا. فرینکلی اسپیکنگ، میں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے اور پیسہ میرے پاس بہت ہے. ان حالات میں صرف گھمایا ہی جا سکتا ہے. میں اب بھی نہیں سمجھا. اب اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو تو گھمانے سے رہا، تو آپ نہ سمجھیں تو یہ بہتر ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ بات یہ ہے انور مقصود صاحب، 6 مہینے ملک میں رہتے ہیں اور 6 مہینے باہر. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 6 مہینے گھومتے ہیں اور 6 مہینے گھماتے ہیں. اس دوران کچھ اور کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا. آدھی دنیا گھوم چکے ہیں اور آدھی دنیا گھما چکے ہیں. کن کو؟ اب اگر میں نے نام لیے تو اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، اس لیے چھوڑ دیجئے. جسٹ forget it. آپ خواتین کو گھماتے ہیں؟ ارے آج آپ مجھے بہت بریلینٹ لگے. بریلینٹ اس لیے لگے کہ اتنی معمولی سی بات اتنی دیر میں آپ کے سمجھ میں آئی. کن خواتین کو گھماتے ہیں؟ Now that is a very interesting question کہ کن خواتین کو گھماتے ہیں. بات یہ ہے انور مقصود صاحب، آپ پارٹیز میں تو جاتے ہوں گے، بڑی بڑی پارٹیز میں، جی جی میں بہت کم جاتا ہوں. اور ہر پارٹی میں 6-7 ایسی خواتین ضرور ہوتی ہیں جن کے میک اپ کے پیچھے ان کا کوئی دکھ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور میں ان کے دکھ کو تاڑ لیتا ہوں اور پھر میں ان کے پاس جاتا ہوں اور پھر میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ان کی دکھ بھری داستان سنتا ہوں. I listen to them. دکھ بھری داستان سنتا ہوں، اور جب وہ دکھ بھری داستان سنا رہی ہوتی ہیں تو میں روتا ہوں. I cry. میں روتا ہوں، اور جب میں روتا ہوں تو وہ خاتون اپنا رومال نکال کے میری آنسو پوچھتی ہیں، مگر مجھے آنسو پوچھنے نہیں دیتی. کیوں؟ اس لیے کہ میک اپ اتر جاتا ہے. I remember ایک پارٹی میں ایک خاتون روئی. میں نے سوچا کہ I must be very quick. میں نے رومال نکالا اور ان کی دونوں آنکھوں پہ رکھ کے ان کے آنسو اس میں جذب کر لیے. تو وہ زور سے چیخی. کس لیے؟ کیونکہ جب میں نے رومال ہٹایا تو اس رومال میں ان کی دونوں پلکیں چپکی ہوئی تھیں. And believe you me انور، بغیر پلکوں کے وہ بالکل مرغی لگ رہی تھی. چکن ریڈی ٹو فرائی. داستان غم سننے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر ان کا غم صحیح ہے تو میں اسے غلط کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کس طرح؟ پہلے تو میں
ان کے بزرگ اور ان کے شکی شوہر کو گالیاں دیتا ہوں. ریئل بیڈ ورڈز. خوب گالیاں دیتا ہوں اگر شوہر ہے تو. اور اگر شوہر چھوڑ چکے ہیں تو پھر نئے شوہر کی تعریفیں شروع کر دیتا ہوں. نئے شوہر جو جن سے وہ شادی اب کرنے والی ہیں. یس. اور پھر اس کے بعد ان سے کہتا ہوں چلے نا لان میں چل کے کچھ باتیں کرتے ہیں. تو وہ آپ کے ساتھ لان میں جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں؟ آج تک کوئی مائی کی لالن ایسی پیدا نہیں ہوئی ہو جس نے انکار کیا ہو. انور نو. کتنا تجربہ ہے آپ کا یہ؟ لگتا ہے یو آر انجوائنگ دس کنورسیشن. آپ کو لطف آ رہا ہے میری باتوں سے؟ نہیں، بات یہ ہے بھائی صاحب کہ آپ جیسا مہمان ابھی تک لوز ٹاک میں آیا نہیں. اوکے. تو ہم کیا کہہ رہے تھے؟ آئیے باقی باتیں لان میں چل کے کرتے ہیں. چلیں. یہاں لان ہے؟ نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کہہ رہے تھے. اوکے. اجے میں لان میں لے کے جاتا ہوں اور لان میں جب وہ جاتی ہیں تو وہ ٹشو نکال کر اپنے آنسو خشک کرتی ہیں اور پھر اس ٹشو کو بڑی نزاکت سے اپنی ناک کے سامنے لے جا کر ہلکے سے چھینکتی ہیں اور پھر مجھ سے پوچھتی ہیں ایک مسکراہٹ کے ساتھ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اور میں ان سے کہتا ہوں کہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ. تو کہتی ہیں نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں قسم کھاتا ہوں کہ یقین کریں آپ جیسی اپسرا میں نے آج تک نہیں دیکھی. آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں. وہ مسکراتی ہیں. اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آتی ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم لان میں ٹہلتے ہیں. پھر میں ان سے گانے کی فرمائش کرتا ہوں. کیوں؟ ایک بات یاد رکھنا، میک اپ زدہ خواتین، مطلب دکھی میک اپ زدہ، جو بھی دکھی میک اپ زدہ خواتین ہوتی ہیں، گانا ضرور سناتی ہیں، چاہے سر میں ہو یا نہ ہو، لے کا پتہ ہو یا نہ ہو، آواز اچھی ہو یا نہ ہو. لیکن بلیو یو انور، یہ ایکسپیرینس ہے، گاتی ضرور ہے. اینڈ 80% خواتین لتا منگیشکر کا گانا گاتی ہیں. 2 گانے تو لازمی ہیں. یا تو گاتی ہیں تم نہ جانے کس جہاں میں کھو گئے، اور یا پھر گاتی ہیں رسک بلما دل کیوں لگایا تو سے، دل کیوں لگایا. اور مجھے دیکھیے کہ میں اپنی طبیعت پہ جبر کر کے مجبوراً وہ پورا گانا سنتا ہوں اور داد دیتا ہوں واہ کہ حسن کے ساتھ آواز بھی کیا خوبصورت ہے. آپ اشتہار دیکھیں. جی بھائی، وقفہ ختم ہو گیا. آپ دکھی خواتین اور لتا منگیشکر کے گانوں کی بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا انور صاحب، آپ یقین کریں کہ یہ دکھی اور بے سری خواتین کو پورے گانے یاد ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ تو میں نے دل میں یہ سوچا اور دعا کی کہ اللہ کرے ان کو یہ گانا یاد نہ ہو. اگر گانا یاد نہ ہو، گانے کے اینڈ میں جو میوزک کا ایک بار ہوتا نا، تھڑنگ تھڑنگ تھڑنگ، وہ وہاں تک گاتی ہیں. گانا سننے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو میں گالیاں دیتا ہوں خوب. ان کے منہ پہ یا دل میں؟ نہ، دل میں.
منہ پہ گالی دینے کے لیے بڑا تپڑ چاہیے، وہ مجھ میں نہیں ہے. میں اپنے آپ کو اندر ہی اندر گالیاں دیتا ہوں، اور پھر ان کی گائیکی میں کلاسیکل انداز کی تعریف کرتا ہوں، بیوٹیفل، واہ. اور پھر وہ بغیر فرمائش کے دوسرا گانا شروع کر دیتی ہیں. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامان. بس میں اسی ایکشن کو پک کر کے یوں کر کے انگلی دکھاتا ہوں اور کہتا ہوں آپ گاتی رہیے، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، اور میں چلا جاتا ہوں. مجھ سے اکثر خواتین پوچھتی ہیں آپ کرتے کیا ہیں؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ میں ہاتھ دیکھتا ہوں اور قسمت کا حال بتاتا ہوں. وہ فوراً اپنا ہاتھ میرے آگے کر دیتی ہیں، اور پھر میں ان کی قسمت کی لکیر پہ انگلی رکھ کر انہیں بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ کی قسمت کی لکیر یہ چل رہی ہے، اور یہ چلتے 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 آپ کے بازوؤں پہ سے ہوتی ہوئی آپ کی پیٹھ کو چھوتی ہوئی آپ کی گردن پہ ایک جھری پہ جا کے ختم ہو رہی ہے. بس وہاں وہ چلاتی ہیں ایکسکیوز می، دس از ناٹ اے جھری، دس از اے پیس آف مٹن مسنگ فرام مائی نیک. تو آپ ان کی انگریزی ٹھیک کرتے ہیں یا ان کی جھری؟ ایکچولی ایسی خواتین کی صرف جھریاں ٹھیک کی جا سکتی ہیں، انگریزی تو ٹھیک نہیں کی جا سکتی. پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے انگوٹھے کے نیچے دل ہے، یہ دل مجھے بتا رہا ہے کہ آپ ایک ہفتے کے بعد نائروبی جانے والی ہیں. تو کہتی ہیں نو، آئی ڈونٹ نو اینی ون ان نائروبی. تو میں کہتا ہوں آپ مجھے تو جانتی ہیں، میں نائروبی جا رہا ہوں. پھر وہ میرے ساتھ نائروبی گئیں، اور میں وہاں جا کے ان کا درد، ان کی دکھ بھری داستان، ان کے قصے سنتا ہوں اور کہانیاں لکھتا ہوں. یقین کیجیے انور، اب تک 2500 کہانیاں لکھ چکا ہوں، اور کوئی 3500 سے زیادہ فلمی گانے سن چکا ہوں. میں یقین کیجیے میں ایک شریف آدمی ہوں. مگر آپ نے جو قصے سنائے ہیں ان میں مجھے دور دور کہیں شرافت نظر نہیں آئی. نو 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 نو، میں صرف شاپنگ کرواتا ہوں. آئی ایم اے منیڈ مین، صرف شاپنگ کرواتا ہوں اور ان کے دکھ درد کی داستان سنتا ہوں. اور پھر کراچی ایئرپورٹ واپس آ کے ان کو خدا حافظ کہہ دیتا ہوں، اور ایسے ہو جاتا ہوں جیسے میں نے انہیں کبھی دیکھا ہی نہیں. آپ سے کبھی کسی خاتون نے کچھ کہا؟ جی ہاں، سویڈن میں ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ یوسف، آپ تو خواتین کے لیے عید ہی ہیں. اور میں نے ان سے کہا آپ کتنی سیدھی ہیں. کبھی کسی خاتون نے برا بھلا کہا؟ ایک دفعہ، ہاں، جسٹ ونس، ایک دفعہ میں ایک نیو ایئر کی پارٹی میں گیا تھا. بلاوے کے ساتھ یا بغیر بلاوے کے؟ بغیر بلاوے کے تو میں واش روم نہیں جاتا. اب کیا ہوا، میں وہاں پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ فلور پہ ڈانس ہو رہا تھا. دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، مرد اور خواتین ناچ رہے تھے. میں نے کھڑے ہو کے چاروں طرف نظریں گھمائی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک کونے میں ایک اکیلی غمزدہ خاتون بیٹھی ہوئی، اپنے ہاتھوں پہ اپنے چہرے کو رکھ کر ڈانس کرنے والے جوڑوں کو ایسے گھور رہی تھیں جیسے پیاسا کوا پانی کے مٹکے کو گھورتا ہے. میں نے اس خاتون کو دیکھا اور کہا
یہ تو پولینڈ جائے گی. یہ تو پولینڈ جائے گی. آپ اشتہار دیکھیں, بعد میں پولینڈ چلیں گے. جی, دوسرا وقفہ بھی ختم ہو گیا. آپ کی گفتگو جاری تھی جن کو آپ پولینڈ گھمانا چاہ رہے تھے. گفتگو نہیں جاری تھی, پھڈا جاری تھا, پھڈا. ارے وہ کیسے؟ ایکچولی میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا. خوبصورت خاتون تھی, ڈریس اپ بہت اچھی تھی, مہنگے زیورات پہنے ہوئے تھے, مگر چہرے سے اداس لگ رہی تھی. کیا عمر ہوگی؟ اداسی تقریباً 60 سال کی لگ رہی تھی. میں ایسے ہی آمنے سامنے جا کے بیٹھ گیا. 15 منٹ ہم دونوں خاموش رہے. نہ تو وہ کچھ بول رہی تھی اور نہ ہی میں نے کچھ کہا, مگر میرا ایک سٹیج پہ ضبط جواب دے گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ اداس کیوں ہیں؟ کہ لگے کیوں؟ بس ان کے کیوں سے میں سٹ پٹا گیا. یقین کرو انور, پھر میرا گھمانے والا جذبہ جو ہے وہ جاگا, اور میں نے ان سے کہا یہ اداسی آپ کے چہرے پر اچھی نہیں لگ رہی ہے. اور بات چیت شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ میں ایک شریف آدمی ہوں, ضابطۂ اخلاق پر یقین رکھتا ہوں اس وقت تک جب تک سامنے والی پارٹی بھی ضابطۂ اخلاق پر قائم رہے. بات کو مختصر کرتے ہو, خاتون تھیں کون؟ چپیڑ آپ کو پڑی تھی یا مجھے؟ جی مجھے تو نہیں پڑی. تو جس کو پڑی ہے اس کو بتانے دیں. جی جی فرمائیے. جب مجھے چپیڑ پڑی رات 12 بجے بتیاں بجھنے کے بعد, لوگ یہ سمجھے کہ نئے سال کی آمد پر غبارہ پھٹا ہے, لیکن وہ غبارہ نہیں تھا, چپیڑ کیوں پڑی؟ چپیڑ تھی. چپیڑ کیوں چپیڑ پڑی؟ تھی. کچھ نہیں انور, ایک معمولی سی بات تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ناچ کیوں نہیں رہی ہیں, تو کہنے لگی میرا پیٹ خراب ہے. تو میں نے کہا پھر آپ نے اتنا اونچا بلاؤز کیوں پہنا ہوا ہے؟ پیٹ خراب ہے تو اسے چھپانا چاہیے. بس اس کے بعد بتیاں بجھیں اور ایک آواز آئی, بڑم. جو آپ کو چپیڑ چپیڑ پڑنے کے بعد آپ گھر چلے گئے؟ نہیں انور, نئے سال کے آغاز پر ایک آدمی کو چپیڑ پڑتی ہے تو کیا کرے گا, وہ سٹن ہو جائے گا. میں وہیں بیٹھا رہا, وہ مجھے دیکھتی رہیں غصے سے اور میں ان کو دیکھتا رہا مصنوعی پیار سے. تھوڑی دیر بعد ایک خاتون آئیں جن کا میں پہلے کبھی ہاتھ دیکھ چکا تھا. آئیں آ کے کہنے لگی ہائے میرا ہاتھ دیکھ کے بتائیں. وہ پہلے میرے ساتھ ملیشیا جا چکی تھی. انہوں نے کہا میرا ہاتھ دیکھ کے بتائیں کہ کیا میں جرمنی جاؤں گی. میں نے ان کا ہاتھ دیکھا اور میں نے کہا کہ ہاں آپ جرمنی ضرور جائیں گی. بس یہ سنتے ہی وہ جو سامنے والی خاتون تھیں, انہوں نے نفسیاتی طور پہ اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا اور کہنے لگے پتہ نہیں میرے نصیب میں اور کیا کیا لکھا ہے. میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور میں نے ان کے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ پر یہ اداسی اچھی نہیں لگتی ہے, چلیے لان میں چلتے ہیں. میرے ساتھ وہ لان میں گئیں اور پھر انہوں نے مجھے گانا سنایا, تم نہ جانے کس جہاں میں کھو گئے ہم بھری دنیا میں تنہا ہو گئے. میں آپ کو لتا منگیشکر لگ رہا ہوں گا گاتے ہوئے, تم نہ جی جی شکریہ. جانے تو یہ بتائیے کہ وہ پھر کس پولینڈ گئیں؟ جہاں میں کھو گئے. جی جی 2000 خواتین سے میں مل چکا ہوں, لیکن اتنا بے سرا اور اتنا برا گانا میں نے پہلے کبھی کسی سے نہیں سنا. To cut the long story short, پھر وہ میرے ساتھ پولینڈ گئیں.
اور پولینڈ میں مجھ سے وہ اکثر کہتی تھی پلیز یوسف پلیز صرف ایک چپیڑ مار دو مجھے تاکہ حساب برابر ہو. مگر میں ضابطہ اخلاق کا آدمی ہوں, میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. پھر ایک دن مجھ سے کہنے لگی یوسف مجھے ننگا پربت دیکھنے کا بڑا شوق ہے. خواتین و حضرات, اب میں آپ کو خواتین و حضرات, اس سے ننگا پہلے پربت کہ کا قصہ سناتا ہوں. ہم ان کے گھومنے اور اب ہوا گھمانے کا یہ ایک اور کہ نہیں پلیز میرے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بٹ دس از ویری نہیں انٹرسٹنگ. پلیز, بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. انشاءاللہ میں آپ کو اگلے کسی پروگرام میں بلاؤں گا. افسوس ہے مجھے ننگا پربت کی بات پوری جی نہیں ہونے پلیز دی آپ نے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.